اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات میں نے جو آیت مسلمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر سیاہ لمکہ دونوں عالم کے مختار سیدی ابرار و اخیار کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا دیا نشاور کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حافظ و قاری حسن علیہ رحمت و رضوان کے نام پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ تمام آج کے دور میں تمام چیزیں قیمتی، تمام چیزیں قیمتی، یہ آپ کا وقت دینا یہ بھی قیمتی، نیند کی قربانی دینا یہ بھی قیمتی، یہ علماء کو جمع کرنا، شورا کو جمع کرنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب پہریا یہ مدرسہ ٹولہ پہلیا اتنے علماء، اتنے حفاظ، اتنے شورا، اتنے خطبہ ہو گئے ہیں، ایک رات نہیں کئی رات کا پروگرام ہوتا رہے گا، یہ بولتے رہیں گے، شورا خطبہ کم نہیں ہوں گے۔ اللہ کا فضل ہے، بے پناہ شورا خطبہ ہے، مگر صرف یہ یوں سمجھئے علموں کا احسان ہے ہمارے حافظ، ہمارے حضرت علامہ مولانا صدام صاحب قبلہ، ان کی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں کو حافظ اشتیاق صاحب یا ہم کو مولانا احمد صاحب کو، احمد رضا صاحب کو، دیگر علماء کو یہ دعوت دیے ہیں۔ سال میں ایک بار پروگرام کھینچ رہے ہیں، پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ رات استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام ربانی صاحب قبلہ یہ ہمارے استاد ہیں، اور غالباً 90 یا 91 میں سنجھا کی سرزمین میں پڑھاتے تھے حضرات، ان کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی ہے، ہمارے استاد ہیں پلس بہنوی بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء حفاظ آپ کے ہاں موجود ہیں۔ حضرات علماء ہونا کافی نہیں ہے، ان کی زندگی آپ کو عمل کرنا یہ کمال ہے، ان کی زندگی پڑھیے، ان کی زندگی سمجھیے، ان کی صحبت اختیار کیجئے۔ آج حافظ حسن علی رحمت و رضوان کے نام پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، ان کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ان کے نام پر آپ کو بلایا گیا ہے، آپ جمع ہو جائیں۔ ان کی زندگی نرالی، ان کا تقوی نرالا، پرہیزگاری نرالی، ان کی زندگی علماء کہتے ہیں جسے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام ربانی صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کے تقوی میں کوئی اختلاف نہیں، پرہیزگاری، صوفی، حق، حلت و حرمت، جائز و ناجائز، ان چیزوں کی آ جائے گی، ان چیزوں پر عمل پیدا ہونے کے لیے ان کی زندگی لاجواب تھی۔ حضرات ان کی زندگی پڑھنے کے لیے، ان کی زندگی سننے کے لیے، ان کی زندگی سن کر عمل کرنے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، صرف عرس منانے کے لیے نہیں، صرف جمع ہونے کے لیے نہیں، صرف میلہ لگنے کے لیے نہیں، شیرنی
تقسیم کرنے کے لیے نہیں، گوشت اور چاول کا انتظام کر کے پلا بریانی پکا کر کھلانے کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے۔ ان کی زندگی سنیے، اپنی زندگی کو کامیاب پیغام یہ ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنائیے، ان کی زندگی نرالی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی پر عمل کیجئے۔ حضرات، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے مکرم ہو کر پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد مکرم بنتا ہے۔ ایک بچہ خدا ایسا بچہ بھیجتا ہے جسے مکرم بنا کر بھیجتا ہے۔ بے پناہ بچے، ایسے بچے دنیا میں آئے ہیں کہ ان کی زندگی بیان کیجئے کریں تو رات ختم ہو جائے گی، کئی راتیں درکار ہے۔ رات ایک بچہ خدا ایسا بنا کر بھیجتا ہے کہ وہ خود مکرم ہو کے آتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تو مکرم ہے، دنیا میں آیا تو مکرم ہے، دنیا میں شہرت رہی تو مکرم کی بنیاد پر رہی، اور دنیا سے چلا گیا تو مکرم ہو کے چلا گیا، مکرم ہو کے چلا گیا۔ اور ایک بچہ ایسا ہے کہ دنیا میں آتا ہے اور وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، حلت و حرمت کو سمجھتا ہے، جائز و ناجائز کو سمجھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اب بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، علماء کی خدمت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے، ان کی عبادت و ریاضت سے رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اب دیکھیے ایک مکرم ہو کے آیا، وہ مکرم کیسے بنا؟ ماں کے پیٹ میں ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، پرچار ہو رہا ہے، دنیا میں بچہ ابھی آیا نہیں ہے، ان کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ بچہ ایسا کیسے ہوا؟ تو ایسا بچہ ہونے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے جن کے ذریعے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جن کے بطن میں ہے، جن کے ذریعے آ رہا ہے، تو جو ان کا باپ ہوگا تو باپ بھی لاجواب ہوگا، ان کی ماں لاجواب ہوگی۔ بے شک، بے شک، لاجواب، ماں بھی لاجواب، باپ بھی لاجواب۔ جب ماں لاجواب ہو، باپ لاجواب ہو، تو ایسی عظیم ذات، دونوں ذات لاجواب ہو، تو ایسی گود میں پلنے والا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی سے رب اسے مکرم بنا کر بھیجتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الباری صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہماری تخلیق، آپ کی تخلیق، سب کی تخلیق کس سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ کس سے ہے؟ کس سے تخلیق ہے؟ مٹی سے۔ ہماری تخلیق، آپ کی تخلیق مٹی سے، اور اللہ نے فرشتے کو نور سے بنایا۔ فرشتے کے اندر شہوت نہیں ہے، فرشتے کے اندر شہوت نہیں، اللہ نے صرف ان کو عقل دیا ہے، اس لیے فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا۔ فرشتے معصوم، اور جانور کو اللہ نے صرف شہوت دیا، عقل نہیں دیا، اس لیے ان کو عقل نہیں ہے۔ اب جب عقل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سمجھداری والا کام نہیں ہے، ان کو عقل نہیں دیا، صرف شہوت دیا۔ فرشتے کو صرف عقل دیا، ان کو شہوت نہیں دیا، اور انسان کو دونوں چیز کا جامع بنایا، شہوت بھی دیا اور عقل بھی دیا۔ رب نے شہوت بھی دیا، عقل بھی دیا۔ آپ پوچھئے علماء سے، مفتیان کرام موجود ہیں، پوچھئے فرشتے معصوم، اب انسان فرشتہ سے افضل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان فرشتہ سے افضل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو علماء جواب دیں گے کہ بسا اوقات انسان فرشتے سے بھی افضل ہے۔ کیسے؟ جس انسان نے شہوت کو، عقل کو شہوت پر غلبہ دیا، وہ انسان فرشتہ سے افضل ہوتا ہے، اور جو شہوت کو عقل پر غلبہ دیا، وہ انسان جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ حضرات، بسا اوقات انسان فرشتے سے افضل۔ حضرات، انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، یہ مٹی ہے، انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ اب یہ مٹی، اس مٹی پہریا کی مٹی کو آپ تھیلے میں کسیے، کسنے کے بعد باعثی مارکیٹ جائیے، اور جانے کے بعد کہیے، آپ وہاں سامنے مٹی رکھ کر بیٹھ جائیے، دنیا پوچھے گی کیا لے کر آئے ہو؟ آپ کہیں گے مٹی بیچنے لایا ہوں، تو لوگ کہیں گے یار پاگل ہو گیا ہے کیا، باعثی میں مٹی نہیں ہے یا کہیں اور مٹی نہیں ہے، یہ پہریا کی مٹی بیچنے لائے ہو، تو اس مٹی
کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس مٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ انسان جنہوں نے اللہ رسول کو نہ پہچانا، اپنی زندگی کو کامیاب نہ بنایا، اس انسان کی کوئی اہمیت انسان کی کوئی اہمیت نہیں، اس مٹی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب اسی مٹی کو لیجئے، آپ کسی بھٹا والے سے کہیے میں مٹی اپنی زمین کی مٹی بیچنا چاہتا ہوں، بھٹا والا لے گا چاہے 100 روپے ٹیلر یا 200 روپے ٹیلر آپ کو دے گا، آپ کی زمین کی مٹی خریدے گا، اب پھر اسی مٹی کو وہ اسی مٹی سے اینٹ بنائے گا، پھر آپ اینٹ خریدنے جائیے تو اس اینٹ کی قیمت 10,000۔ کتنی قیمت ہو گئی؟ 10,000۔ اب اسی مٹی کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 10,000 ہو گئی۔ اس مٹی کی قیمت 10,000۔ اب اس اینٹ کو خرید کر لائیے، کسی مسجد میں لگائیے، تب اس اینٹ کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ وہاں سجدہ کر رہے ہیں، مسجد کا احترام کر رہے ہیں، مسجد میں وہی جائے گا جو پاک رہے گا، حالت پاکی میں جائے گا، سجدہ کرنے جائے گا، عبادت کرنے جائے گا۔ مسجد ایسی جگہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی کسی پر کوئی بات نہیں ہوگی، دنیاوی معاملات کی گفتگو نہیں ہوگی۔ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ سے بات کرنے کے بے شک سبحان اللہ۔ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، مسجد دنیاوی گفتگو کرنے کے لیے نہیں، دنیاوی معاملات کا سودا طے کرنے کے لیے نہیں، مسجد اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں، اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنے کے لیے۔ حضرات مسجد میں اینٹ لگ گئی، اہمیت بڑھ گئی، اب اسی اینٹ کو خریدیے، کسی مزار میں لگائیے، اب دیکھیے مزار کی دیواریں چومی جا رہی ہے، مزار چوما جا رہا ہے، دیواریں چومی جا رہی ہے، جالی چومی جا رہی ہے، اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے اسی مٹی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آدمی مٹی کا آدمی ہے، اپنے بیٹے کو ماسٹر بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، اہمیت بڑھ گئی، ڈاکٹر بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، پروفیسر بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، انجینئر بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹے کو عالم بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹے کو مفتی بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹے کو محقق بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹے کو مفسر بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹے کو مصنف بنا دیا، اہمیت بڑھ گئی، اور اتنی اہمیت بڑھ گئی کہ بیٹا جب عالم بعمل ہو گیا، اللہ انہیں ولایت عطا کر دیا تو پوری دنیا ان کے قدموں میں جھک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اہمیت، بیٹا ماسٹر بن گیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹا حافظ قرآن بن گیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹا مفتی بن گیا، اہمیت بڑھ گئی، بیٹا محدث بن گیا، اہمیت بڑھ گئی۔ حضرات دیکھیے مٹی کا آدمی ہے، مقام حاصل کرتا جا رہا ہے، اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، مقام بڑھتا جا رہا ہے، منزل بڑھتی جا رہی ہے، مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جب رب کو راضی کر لیتا ہے، قسم خدا کی یہی مٹی کا آدمی جب اللہ ان سے راضی ہوتا ہے تو کوئی غریب نواز بن کر چمکتا ہے، کوئی غوث اعظم بن کر چمکتا ہے، کوئی امام احمد رضا بن کر چمکتا، کوئی مفتی اعظم ہند بن کر چمکتے، کوئی محبوب اشرف بن کے چمکتے۔ آج مٹی کا آدمی ہے، مقام حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا ہوگا، بندگی کرنی ہوگی، ریاضت کرنا ہوگا، حلت و حرمت کو سمجھنا ہوگا، جائز و ناجائز کو سمجھنا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ رات ہم لوگ کے ہاتھ تو یہ ہے، ہم لوگ صحیح کام کرتے نہیں ہیں اور جو بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ ابھی حضرت علامہ مولانا دل نواز صاحب کی بڑی اچھی تقریر ہوئی اور کافی کئی موضوع پر، تمام موضوع پر گفتگو کر دیے، اور یہی حضرت ہمارے استاد حضرت علامہ مفتی غلام ربانی صاحب نے فرمایا ایسی تقریر کی ضرورت ہے۔ واقعی ہمارے ہاں اتنے علماء، پوری دنیا میں اتنے علماء نہیں ملیں گے جتنے علماء ہمارے ہاں، اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں پوری دنیا میں اتنی جہالت نہیں جتنی جہالت ہمارے ہاں۔ جہالت
بیٹا مفتی ہے، باپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، بیٹا حافظ قرآن ہے، باپ کو رکوع سجود قیام کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، بیٹا محدث مفسر ہے مگر ان کے چچا کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، نہانے کا طریقہ معلوم نہیں، کپڑا صاف کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، جنابت کے غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ آپ کے پاس وقت تو ہے دکان میں غیبت کرنے کے لیے، برائیاں کرنے کے لیے، کسی کی توہین کرنے کے لیے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک، علماء کے قریب جائیے، علماء سے قریب ہو جائیے۔ کام ہمارے ہاں شادی، آئے دن شادیاں ہو رہی ہے حضرت، گاڑیاں ٹھیکیدار کن کے بیٹے کی شادی ہے، ٹھیکیدار کے بیٹے کی شادی ہے، کتنی گاڑیاں تو 50 گاڑیاں جا رہی ہے، کتنی گاڑیاں جا رہی ہے، اور اس 50 گاڑی میں 25 گاڑی میں لوگ ہوتے ہیں، 25 گاڑیاں خالی، بغیر باراتی کے کرایہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا کاری دکھاوا ہے، یہ دکھاوا ہے کہ نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اور 25 گاڑی کا کرایہ 1500 کے حساب سے جوڑیے کتنے ہو گئے، 1500 کے حساب سے جوڑیے، اس 25 گاڑیوں کا کرایہ 25,000 اور 25 سارے 12.5 غالباً 35-40 کے قریب 40,000 روپے ہوتے ہیں۔ وہ پیسے ان گاڑی والے گاڑیوں کے مالک کو نہ دے کر کسی یتیم بچی جن کی جوانی گل رہی ہے انہیں پیسے دے کر اگر وہ ٹھیکیدار انہیں شادی کرا دیتا تو قیامت کی صبح تک اس کا ایسا نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے بڑھیے، اب آگے بڑھیے آپ کو علم ہوگا۔ یہ دیکھیے بیٹے کی شادی ہے اور رات بھر ڈی جے بجا رہا، ڈی جے بجا رہے، بجاتے کہ نہیں؟ پیسے لگتے ہیں کہ بغیر پیسے کے؟ ایسے لگتے ہیں تو پیسے لگتے ہیں، وہ پیسے اس میں کیا ملے گا؟ سب ناچتے ہیں، جوان بھی ناچتا ہے، بوڑھا بھی ناچتا ہے، جن کے دانت جھڑ گئے ہیں وہ بھی ناچتا، جن کے بال بھاگ گئے ہیں وہ بھی ناچتا، ایک جوان بھی ناچتا ہے، ایک بوڑھا ناچتا ہے۔ رات بھر یہ غلط کام، یہ غلط طریقے کو لوگ اپنا کر یہ گناہ رات بھر گناہ کماتے ہیں۔ لوگوں وہ پیسے دیجے نہ مانگا کر اس پیسے کو لے کر کسی غریب بچے، یتیم بچے کی کتابیں خرید کر دے دیتا تو بچہ پڑھ کے عالم ہوتا، پھر وہ پڑھاتا، ان کے شاگرد ہوتے، پھر وہ عالم بنتا، پھر ان کے شاگرد ہوتے، قیامت تک اس کا حق اس آدمی کو ملتا رہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھئے، بیٹے کی شادی ہے، ان کا بہنوی جوش میں آ کر کہتا ہے 10,000 کا پٹاخہ لے کے آیا ہوں، 10,000 فخر سے کہتا ہے 10,000 کا لایا ہوں۔ نادان 10,000 کا پٹاخہ نہ لا کر کوئی اچھا کام اور کر لیتے، کسی جو یتیم، جو اپاہج لنگڑا ہے، جو معذور ہے، ان کی مدد کر دیتے۔ ان کا گھر نہیں ہے، گھر بنوا دیتے، ان کے کپڑے نہیں ہیں، کپڑے سلوا دیتے، ان کے بچوں کے لیے کتابیں نہیں ہے، کتابیں دیتے۔ بے پڑھا آپ کو اجر عظیم ملتا، بے پڑھا ثواب آپ کو ملتا، مگر ہمارے ہاتھ دکھاوا زیادہ، ریاکاری زیادہ۔ لوگوں اگر پیسہ آ گیا ہے، پیسے والے ہو گئے ہیں، تھوڑی سی دولت آ گئی ہے تو گھمنڈ اتنا ہے کہ اور کسی کو وہ سمجھتا ہی نہیں۔ بے شک، اور یہ بیماری صرف پبلک میں نہیں ہے، ہم علماء میں بھی ہے۔ مدرسے کے طلباء بھی فالا کی گردان سیکھا اور سوچا کہ میں مجدد بن گیا۔ اب اپنے سے بڑے علماء کو کیا سلام، کیا ان کی تعظیم، کیا احترام۔ میں تو کہتا ہوں کہ جن کے پاس الف با تا پڑھے ہو، تم چاہے وقت کا مجدد بن جاؤ گے، ان کے قدموں کو چومنا پڑے گا، اس لیے